تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو سکندر اعظم اور چنگیز خان جیسے نام ہر طرف نظر آتے ہیں، لیکن یہ صرف جیت ہار کی کہانیاں نہیں ہیں۔ یہ تو اس بات کی گہرائی میں جانے کا موقع ہے کہ آخر جنگ نے ہماری آج کی دنیا کو بنایا کیسے ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں وہ کون سی حکمت عملیاں تھیں جنہوں نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیا تھا، وہ کون سا راز تھا جس نے روم جیسے ایک چھوٹے سے شہر کو دنیا کی سپر پاور بنا دیا، یا پھر منگولوں کو، جو ایک خانہ بدوش قبیلہ تھے، تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت کا حکمران بنا دیا؟ جواب دیکھیے صرف تلوار کے زور میں نہیں، بلکہ جنگ اور ذہانت کے اس گہرے تعلق میں چھپا ہے، جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ سلطنتیں آخر پھیلتی ہی کیوں تھیں۔ کیا یہ صرف بادشاہوں کی اپنی خواہش ہوتی تھی؟ نہیں، حقیقت میں یہ بقا کا معاملہ تھا، ایک بہت ہی ٹھوس ضرورت۔ دیکھیں، پرانے وقتوں میں اگر آپ آگے نہیں بڑھ رہے تو اس کا مطلب تھا آپ ختم ہو رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے۔ مثال کے طور پر روم کو اپنی اتنی بڑی آبادی کا پیٹ پالنے کے لیے مصر کا اناج چاہیے تھا، اسپین کو اپنی معیشت چلانے کے لیے جنوبی امریکہ سے چاندی کی ضرورت تھی، اور برطانیہ کو اپنی سلطنت کو محفوظ رکھنے کے لیے دنیا بھر میں نیول بیسز بنانے پڑے۔ تو یہ پھیلنا کوئی شوق نہیں تھا، بلکہ زندہ رہنے کا یہی ایک طریقہ۔ تو یہ تو صاف ہے کہ صرف تلوار کے زور پر سلطنتیں نہیں بنتی تھیں، اس کے لیے دماغ کا استعمال بھی اتنا ہی ضروری تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ طاقت اور حکمت عملی یہ وہ دو پہیے ہیں جن پر سلطنت کی گاڑی چلتی ہے۔ اب اس کی دو بہترین مثالیں ہیں۔ ایک طرف تو ہے فوجی طاقت، یعنی بروٹ فورس، جیسے ہنیبال نے اپنی بڑی فوج اور جنگی ہاتھیوں سے رومیوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ لیکن دوسری طرف تھی سیاسی حکمت عملی۔ رومی جنرل اسکیپیو نے کیا کیا؟ اس نے لڑنے کے بجائے ہنیبال کے اتحادیوں کو ہی اس کے خلاف کر دیا۔ تو جو کامیاب سلطنتیں تھیں انہیں یہ اچھی طرح پتا تھا کہ کب تلوار کا استعمال کرنا ہے اور کب دماغ کا۔ اور یہ بات ہمیں مشہور چینی حکمت کار سن تزو کی یاد دلاتی ہے۔ دیکھیں، ایک بہت بڑی فوج کا ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اسے صحیح وقت، صحیح جگہ اور صحیح طریقے سے استعمال کرنا، یہی تو اصل کھیل ہے۔ جو بڑے بڑے جرنیل تھے وہ میدان جنگ کو ایک شطرنج کی بساط کی طرح دیکھتے تھے، جہاں ہر مہرہ، ہر چال بہت سوچ سمجھ کر چلی جاتی تھی۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئیں تھیوری کی باتیں۔ اب ذرا اصل میدان جنگ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے اصول تھے جن پر عمل کر کے سلطنتیں جنگیں جیتا کرتی تھیں۔ عام طور پر جنگ کے 3 بنیادی حصے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے حملہ، یعنی اوفینس، پہل کرنا۔ جیسے ہٹلر نے بلٹس کریگ حکمت عملی استعمال کی، مطلب بجلی کی رفتار سے حملہ کیا اور پورے یورپ پر چھا گیا۔ دوسرا ہے دفاع، یعنی ڈیفنس، اپنے علاقے بچانا۔ جیسے روسیوں نے اسٹالن گریڈ میں اپنے شہر کا دفاع کیا اور وہیں سے جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم ہے فتح، یعنی ڈیسائسو وکٹری، جیسے اتحادی فوجوں نے نارمنڈی میں حاصل کی۔ ان تینوں چیزوں میں صحیح توازن رکھنا ہی جیت کی کنجی ہے۔ لیکن ایک منٹ، جنگ صرف جرنیلوں اور سپاہیوں کی کہانی تو نہیں ہوتی نا؟ اس کی جو اصل قیمت ہے وہ تو عام لوگ چکاتے ہیں، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ نسلوں تک چلتے ہیں۔ تو اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ معاشروں کی قسمت کیسے بدل دیتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال منگول ہیں۔ جب انہوں نے حملے کیے تو صرف سلطنتوں کی سرحدیں ہی نہیں مٹائیں، بلکہ انہوں نے شاہراہ ریشم یعنی سلک روڈ کو اتنا محفوظ بنا دیا کہ عالمی تجارت کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ان کی فتوحات کی وجہ سے اسلامی دنیا اور یورپ کے بیچ ایک نیا رابطہ بنا، اور اس کے جو ثقافتی اور سیاسی اثرات تھے وہ آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ سلطنتوں کی یہ جنگیں صرف کتابوں میں لکھی کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر ہماری آج کی دنیا کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ وہ زبانیں جو ہم بولتے ہیں، وہ سرحدیں جن میں ہم رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قوانین جن پر ہم عمل کرتے ہیں، ان سب کی جڑیں کہیں نہ کہیں ان پرانی جنگوں میں ہی ملتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال، کیا یہ سب کچھ صرف ماضی کا حصہ ہے؟ جب ہم آج کی بڑی طاقتوں کو دیکھتے ہیں جو تجارتی راستوں، قدرتی وسائل اور دنیا پر اپنے اثر و رسوخ کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہیں، تو کیا اس میں ہمیں پرانے روم اور فارس کی جھلک نظر نہیں آتی؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا تاریخ خود کو دہرا رہی ہے یا ہم نے واقعی اس سے کچھ سیکھا ہے؟